ویلکم بیک۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ان کے دور حکومت کا پہلا وہ مراعاتی پیکج پیش کیا گیا جس کے ذریعے پاکستان میں تجارت، کاروبار اور ملازمت کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ پہلا انسینٹیو ہے جو کہ کاروباری اور تجارتی لوگوں کو دیا گیا۔ اس کے ذریعے جہاں ایک طرف اس بات کی پیشکش کی گئی ہے کہ 1 جنوری کے بعد سے جو بھی پاکستان کے کسی بھی انڈسٹریل پروجیکٹ میں سوائے چند پروجیکٹس کے سرمایہ کاری کرے گا 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی، اور جس میں کہ 5 افراد کو ملازمت دی جائے گی کم از کم، ان سے ان کی سورس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور سرمایہ کے ذرائع کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے، اور جتنی چاہیں وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور جتنے بڑے چاہیں ادارے وہ بنا سکتے ہیں، بلکہ موجودہ کاروباری جو ان کی اینٹیز ہیں ان میں وسعت بھی دے سکتے ہیں، ان کو توسیع بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکس دہندگان کے لیے انسینٹیوز اور ان کو باعزت بنانے کے لیے، ان کو ایوارڈ دینے کے لیے مراد دینے کا بھی ایک بہت وسیع پیکج کا اعلان کیا گیا۔ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس مشنری کی کرپشن کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کو بھی مراد دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ گزشتہ سال سے کے مقابلے میں اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں 25% زیادہ ٹیکس جمع کرائیں گے تو وہ تفصیلی آڈٹ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے بھی ایک نئی انسینٹیو اور بڑا پیکج دیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں تاکہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کے نمبرز میں اضافہ ہو۔ اسی قسم کی کئی دوسری مراد دی گئی ہیں جنہیں مجموعی طور پہ سراہا جا رہا ہے اور ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بہت ہی تفصیل سے پاکستان کی چیدہ اہم شخصیات، عام کاروباری حضرات سے بات کی جنہوں نے مجموعی طور پر اور عمومی طور پر اس پیکج کو بہت زیادہ سراہا، اس کی پذیرائی کی اور کہا کہ امید یہی ہے کہ اس سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ مگر ان تمام شخصیات میں ایک بات ہم نے غور سے دیکھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیکج کے ذریعے حکومت کے اس قدم کو واپس لینا چاہیے تھا جو بجٹ کے ذریعے سامنے آیا تھا، جس کے ذریعے صرف ٹیکس دہندہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ ٹیکس دینے والے جو کہ اپنی آمدنی کو، اپنے سیونگز کو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ رکھتے ہیں، اس بینکوں میں اپنے ڈپازٹس رکھتے ہیں، ان سے آدھے % انکم سپورٹ لیوی کے نام پر اس طرح حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کی کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر احتجاج بھی ہوا، لوگ عدالتوں میں بھی گئے اور پھر اس کے خلاف عدالتوں نے حکم امتناعی بھی جاری کیا ہوا ہے۔ خیال یہ تھا کہ اس پیکج کے ذریعے اس قدم کو جس کا نشانہ صرف ٹیکس دینے والے بنے، وہ لوگ، وہ رقوم جو کہ باقاعدہ ٹیکس دینے کے بعد جمع ہوئی تھی اور لوگوں نے بینکوں میں رکھی تھی یا اس سے انہوں نے اپنی ویلتھ بنائی تھی، اس پر آدھے % ٹیکس لگانے کا فیصلہ جو تھا اسے غیر منصفانہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس پیکج کے ذریعے اسے واپس لیا جاتا۔ لیکن بہرحال جو انسینٹیو سامنے آئے ہیں، انیشیٹو سامنے آئی ہے، اس کے مجموعی طور پر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی انتہائی اہم چیدہ کاروباری شخصیات سے ان سے رد عمل لیا اور انہوں نے اس پہ اپنے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ پاکستان کی کاروباری انجمنوں سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ بھی ہم آگے چل کے سناتے ہیں۔ پہلے پاکستان کی 3 انتہائی اہم کاروباری شخصیات کے تاثرات میں نے پوچھا اس سلسلے میں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کے بانی جناب ملک ریاض حسین سے، جہانگیر صدیقی گروپ کے بانی جناب جہانگیر صدیقی سے اور عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب سے۔ ملک ریاض حسین صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ مثبت اسکیم ہے اور اس کے اچھے اثرات ہوں گے، مگر اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ان اسکیمز میں جو اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے وہ مستحکم ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا، اور اس سلسلے میں جو لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے ان اسکیم سے ان کو تحفظ بھی حاصل ہوگا، انہیں کسی صورت میں ہراساں بھی نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اور اس حوالے سے اگر تجاویز ہوں یا شکایات سامنے آئیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سیل وزیر اعظم کے دفتر میں بنانا چاہیے تاکہ اس کو کانٹیکٹ کر سکے وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا جو انہیں شکایات ہوں، تاکہ اس پورے معاملے کو تحفظ حاصل ہو اور یہ آگے چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ واقعی دل جمی سے عمل کیا گیا اور حکومت نے ایک ایفیشینٹ اور کمپیٹنٹ سسٹم رکھا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے، تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت کارگر اسکیم ثابت ہوگی اور اس کے فوائد پاکستان کی معیشت کو یقینی طور پہ ہوں گے۔ جہانگیر صدیقی گروپ کے بانی جناب جہانگیر صدیقی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک اسکیم پاکستان میں، اس اسکیم کے ذریعے پاکستان کی حکومت نے گیند سرمایہ کاری کے حوالے سے، تجارت اور ملازمت کے فروغ کے حوالے سے
پاکستان میں پیسے والوں کی کوٹ میں ڈال دی ہے، کاروباری اور تجارتی لوگوں کی کوٹ میں ڈال دی ہے، کیونکہ جو ترجیحات آفر کی گئی ہیں وہ یقینی طور پہ بہت ہی وسیع ہیں اور اس کے بہت دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اگر لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے یہ بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ اسکیم، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، گو کہ اس کے ذریعے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا ان کو معافی بھی مل رہی ہے، اور اس سے شاید وہ لوگ جو زندگی بھر ایمانداری سے ٹیکس دیتے آئے ہیں انہیں تھوڑا سا افسوس بھی ہو یا انہیں خیال بھی ہو، لیکن بہرحال یہ حکومت کی اسکیم میں ایک صحیح سمت میں مضبوط اور ٹھوس قدم ہے، اور کاروباری اور تجارتی افراد کو اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اس سے پوری پاکستانی قوم کا فائدہ ہو۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت پازیٹیو اسکیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 کروڑ سرمایہ کاری سے کاروبار شروع کرنے والے لوگوں کو یہ ترجیح دی گئی ہے، اور اس میں یہ جو انسینٹو دیا گیا ہے کہ ان کے رقوم کے سورس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا اور ہر شعبے کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ماں سوائے چند شعبوں کے اس میں تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت پازیٹیو قدم ہے اور اس کے ذریعے یقینی طور پہ وہ سرمایہ جو لوگوں کے گھروں میں موجود ہے یا وہ سرمایہ جو استعمال نہیں کر پا رہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر، وہ سرمایہ باہر آ سکتا ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے، کاروبار کو، تجارت کو اور روزگار کو فروغ مل سکتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ اس اسکیم کی اس شق کی بھی تعریف کی جس کے ذریعے ٹیکس دہندہ لوگوں کو، جو کہ اگر آپ اس سال اپنے ٹیکس کے گزشتہ سال کے ٹیکس ریٹرنز کے مقابلے میں جو انہوں نے ٹیکس جمع کرائے تھے اس سے 25% جمع کراتے ہیں تو انہیں ہر اسپیشل آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی پازیٹیو قدم ہے اور اس سے وہ لوگ جو کہ ہراساں ہوتے تھے ٹیکس آفیشلز کے ہاتھوں، اور ان کو اب اس بات کی سہولت ہوگی کہ وہ یہ ٹیکس بجائے کسی ہراساں ہونے کے حوالے سے کسی غیر قانونی طور پہ دیں، وہ اس کو اپنے ٹیکس میں شامل کریں اور ہر طرح کے آڈٹ سے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ان کو نجات مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لحاظ سے بہت پازیٹیو قدم ہے اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کے بہت ہی مثبت اثرات رونما ہوں گے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، کاروبار اور تجارت کے لیے بھی۔ پاکستان کی تجارتی انجمنیں اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہیں، ان کا اس پہ کیا رد عمل ہے، یہ ہم نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ ہیں میاں طارق مصباح جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، جناب یاسین صدیق جو چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اونرز ایسوسی ایشن کے، اور محمد سہیل جو کہ ڈائریکٹر ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ میاں طارق مصباح صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی انجمن، آپ اس کو واقعی ایک حوصلہ افزا پازیٹیو پیکج سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ بہت بہتری ہے، جس طرح انہوں نے 2 بزنس کاؤنسلز جو بنائی ہیں، ون آن بزنس کاؤنسل آن آل دا انڈسٹری اینڈ ایک ایگریکلچر کے اوپر جو بنائی ہے۔ اور بزنس کاؤنسل کے فائدے یہ ہوں گے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں خود چیئر کروں گا، ہر 2 ماہ کے بعد اس کی میٹنگ ہوا کرے گی اور اس میں ہر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بندے، ہر ایسوسی ایشن اور سارے چیمبرز کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، ڈفرینٹ انڈسٹری، اسٹیل والے اپنے اپنے ڈیلیگیشنز لے کے جاتے تھے اور اپنے مسائل کا حل پیش کرتے تھے، جب سارے سیکٹرز وہاں بیٹھے ہوں گے تو اس کا بہت فائدہ نکل سکتا ہے، کیونکہ سب سیکٹرز کی اب پرابلمس تقریباً سیم ہی ہیں۔ تو جب سب سیکٹرز کے ریپرزینٹیوز آر سٹنگ آن دا سیم بورڈ اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ دا منسٹرز اینڈ دا بیورو سٹنگ دیر، تو اس کا حل اسی وقت نکل سکتا ہے۔ یاسین صدیق صاحب آپ بتائیے، ایپٹما نے اس کو کیسے دیکھا، اس انسینٹیوز کو؟ ڈیفینیٹلی یہ حوصلہ افزا تو ہے، لیکن اس میں اگر اور تھوڑی سجیشنز ہم دینا چاہتے ہیں کہ یہ اٹریکشن یہ اگر کریٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی چاہیے۔ اگر تو نئے پروجیکٹس کے لیے کچھ اور فیسلٹی یہ پرووائڈ ہو جاتی کہ انویسٹمنٹ میں لون فیسلٹی جو ہوتی ہے اس کا مارک اپ ریٹ ہاف کر دیا جاتا تو اس میں انکریجمنٹ مل جاتی لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے۔ سیکنڈلی جو بڑی دقت پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ تو کرنے کو تیار ہیں لوگ، لیکن اس کے لیے انرجی کا پرابلم ہے، وہ انرجی کہاں سے لائیں گے، وہ بجلی کہاں سے لائیں گے، وہ گیس سپلائی کہاں سے لائیں گے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو مقصد ہے اس انسینٹیوز کو دینے کا جو کل اناؤنس ہوئے تو وہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس میں اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس ہوں یا دوسرے پاور پلانٹس ہوں ان کو بھی یہ فیسلٹیز اور مراحت دی جا رہی ہیں،
لیکن اس سلسلے میں وہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اس کے لیے تھوڑا گورنمنٹ کو اور کرنا ہوگا۔ محمد سہیل صاحب آپ بتائیے، کراچی اسٹاک ایکسچینج بہت اہم مارکیٹ ہے، یہاں پر اس کو کتنا حوصلہ افزا سمجھا جا رہا ہے؟ جو وزیر اعظم نے بزنس مین کے ساتھ میٹنگ میں جو پیکج پیش کیا ہے وہ کافی حد تک ایک بہتر پیکج ہے، جس کی امید کافی دنوں سے کی جا رہی تھی کہ وہ اناؤنس ہوگا۔ اس میں 3-4 اقدامات جو ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایڈوائزری کونسل بنانے کی تجویز ہے، جس میں حکومت اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ریگولر طور پہ اپنے ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کر سکیں گے۔ دوسری جانب جس طرح منی وائٹننگ اسکیمز پہلے آتی رہی ہیں کہ آپ 2% یا 10% ٹیکس دیں اور آپ کا کالا دھن جو ہے وہ سفید ہو جائے گا، اس کے برعکس اس دفعہ جس طرح نواز شریف کی پہلی حکومتوں نے بھی کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے والی اسکیمز میں یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی فیکٹری لگائیں اسپیشلی کیپٹیو پاور میں، لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، مائننگ میں، اور وہاں پہ جاب کریشن کریں، تبھی وہ فیسلٹی جو ہے منی وائٹننگ کی وہ اویلیبل ہوگی۔ تو میرے خیال میں آل ان آل یہ اچھے اقدامات ہیں، اور اگر ملک کے حالات سیاسی اور سیکیورٹی کے بہتر ہوئے تو اس کے پازیٹیو امپلیکیشنز ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ میاں طارق مصباح صاحب، جناب یاسین صدیق صاحب اور جناب محمد سہیل۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے جنرل ہیڈ کوارٹر سے آج جنرل اشفاق پرویز کیانی کی رخصتی ہوئی اور جنرل راحیل شریف کی آمد بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے بارے میں بات ہوگی کمرشل بریک کے بعد۔ آج 29 نومبر 2013 کا دن اس لحاظ سے یاد رکھا جائے گا کہ آج کے روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی ہو گئے اور ان کی جگہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نشست سنبھالی جنرل راحیل شریف نے۔ پہلی بار ایک انتہائی پروقار بڑی تقریب ہوئی ہے جس میں کہ کمان کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اس بہت ہی شاندار اور باوقار تقریب کا اہتمام جنرل ہیڈ کوارٹرز کے قریب ایک اسٹیڈیم میں کیا گیا تھا، اور اس پوری سیریمنی کو آرگنائز اور اس کو باوقار بنانے میں خود سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا بڑا مرکزی کردار رہا تھا۔ آج یہ تقریب جس کے لیے پورے ملک سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے نہ صرف یہ کہ بہترین مارچ پاسٹ کیا، ڈرامنگ کی اور مہمانوں کو محظوظ کیا۔ اس پروقار تقریب سے اس موقع پر ایک واحد تقریر ہوئی جو کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی تھی۔ انہوں نے اس تقریب میں پاک فوج کی کمان جنرل راحیل شریف کو دینے کا بھی اعلان کیا۔ میں آج پاک فوج کی کمان جنرل راحیل شریف کو سونپ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی سربراہی میں پاک فوج ترقی اور کامیابی کے مزید مراحل سے ہمکنار ہوگی اور ملک کی خوشحالی اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرل راحیل شریف کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی اس الوداعی اور آخری تقریر میں ضروری تھا اور سامنے بھی آیا ان شہداء کا ذکر جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ان کو خصوصی طور پہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنی اس الوداعی تقریب میں یاد رکھا۔ رائے حق میں شہید ہونے والوں کو بھرپور تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ صرف پاک فوج بلکہ ملک و قوم کے بھی محسن ہیں اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ شہادت کی اس عظیم تاریخ کی ابواب طویل ہیں جو ہماری
60 سالہ آزادی کے ہر روز تحریر ہوئے، مگر پچھلے چند سالوں میں جس تواتر اور تعداد میں افواج پاکستان کے سپاہیوں نے اس گلستان کو اپنے خون سے سینچا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر دفاع مادر وطن کے لیے جان کا تحفہ دینے والوں کی آخری آرام گاہوں کی قطار نہ ہو۔ شہداء کی بہادری کی داستانیں ہر سو بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قوم اپنے محسن شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے، جس کے آزاد فضا میں سانس لینے کا تصور بھی محال ہے۔ اس تقریر کے تھوڑی ہی دیر بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی اس باوقار تقریب سے رخصت ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ان کی رخصتی ہو گئی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے۔ جنرل راحیل شریف اب پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور آج جو پہلا فیصلہ انہوں نے کیا اس کے ذریعے پاک فوج میں اس وقت بہت اہم عہدہ ہے جو کہ خالی ہے چیف آف جنرل اسٹاف کا، اس کے لیے انہوں نے اپائنٹمنٹ کی اور لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم جو کہ پروموٹ ہو چکے تھے اور اس وقت ڈی جی ایم او کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم کو فوری طور پہ چیف آف جنرل اسٹاف انہوں نے نامزد کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو سوات میں پاکستانی فوج نے کامیاب آپریشن کیا اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی رخصتی اور جنرل راحیل شریف کی آمد، جنرل راحیل شریف سے منسلکہ امیدیں، توقعات اور جنرل کیانی کا دور، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے دفاعی امور کی مصنفہ اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جنرل راحیل شریف سے پاکستانی فوج کے نئے سربراہ سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں جی، ایک ہی سب سے بڑی توقع ہے کہ وہ اس فوج کو واپس اس کی پروفیشنلزم جو ہے وہ ریسٹور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف دیکھیں ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی فوج اگر حکومت میں نہیں آئی تو مطلب یہ ہے کہ وہ سویلین سے کوآپریٹ کر رہی ہے یا وہ امور مملکت سے باہر ہے، وہ امور مملکت میں بالکل باہر رہ کے بھی شامل ہوتی ہے۔ تو میری خواہش تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک تو ڈیسائسو ایک فیصلہ لیں گے کہ اس جہاد کی بلا سے جو ہم نے اپنے اوپر اس ریاست کے اوپر طاری کی ہوئی ہے، دیکھیے پاک فوج اس بات کی اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی خاطر جہاد لڑے۔ اگر ایک جہاد لڑنا یا کیا جنگ کرنی ہے یہ فیصلہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور نہ کہ پراکسیز کے تھرو یہ جنگ لڑی جائے۔ میرے خیال میں اچھے ایک سپاہ سالار ہونے کی سب سے بڑی یہی ہوگی کہ وہ اپنی فوج کو پروفیشنل رکھیں، اس کو بالکل انہی قاعدوں پہ ٹرین کریں جیسے ایک فوج جو ہے وہ ٹرین ہوتی ہے، اور چاہے ان کو ناگوار بھی گزرے لیکن یہ ہے کہ وہ سول کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور کے حوالے سے بے پناہ اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے مضامین بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس دور کو مختلف حوالوں سے بہت اچھی اس پہ کامنٹری آ رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے سے، ان کے دور کے حوالے سے کیا کچھ ایسی توقعات تھیں جن پہ وہ پورے نہ اترے ہوں؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں وہ ایک طاقتور فوج پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ہم قیاس آرائیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی سول ملٹری معاملات میں جو ہے وہ سول اور ملٹری کی بہت کوآپریشن تھی، ایسا میرے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میرے خیال میں ادارے کے لیے اور سول ملٹری معاملات کے لیے کیانی صاحب نے کوئی اتنی دلچسپ جسے کہتے ہیں نا روایات نہیں چھوڑی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح اچھے پروفیشنل جرنیلوں نے اس فوج میں بھی کیا کہ جب اپنا وقت آیا تو ختم کر کے آگے چل دیے، تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو اندر سے بھی ایک ریزینٹمنٹ جو ہے وہ بڑی محسوس ہوئی۔ دیکھیں جہادیوں کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، ٹیررزم کا معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے ان کے ذمہ بالکل ہوتا ہے کہ انہوں نے سوات کا آپریشن جو ہے وہ جب انہوں نے چاہا کہ سوات کا آپریشن کیا جائے تب تو انہوں نے کیا، لیکن پھر اس کو جو سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں رکھ کے کہ جو باقی معاملات ہیں جیسے جہادی جو ہیں ان کے دور حکومت میں ان کے آرمی شپ کے چیف شپ کے دوران
ملک کے ہر حصے میں جہادی جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں، کیا سندھ ہو کیا پنجاب ہو. تو سب سے بڑی مایوسی تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا تھریٹ جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل نہیں ہے، اور جو پھر پالیسی آتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان میں مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کا بے دریغ بلکہ اکثر فضول استعمال، اس پر عام آدمی تو بات کرتا ہی رہا ہے، اسے اس پہ اعتراض رہا ہے. آج جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے. حکومت کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہر پاکستانی پریشان ہے، اس کو اعتراض ہے. پاکستان میں مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر کا بے جا اور بے دریغ استعمال اور اس کے منفی اثرات ہے. شاید پاکستانی واحد اسلامی مملکت ہے جہاں پر لاؤڈ اسپیکر کو مذہبی معاملات میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے خلاف اب قوم یکجا ہو رہی ہے اور آج اس سلسلے میں جمیعت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے. اس سلسلے میں خود وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ایک مضبوط پوزیشن رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر کا جو غلط استعمال ہوتا ہے، فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو شدت پسندی کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے تمام لاؤڈ اسپیکر بند ہونے چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے بے جا استعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قومی مذہبی جماعتوں کی کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا بے جا غیر ضروری استعمال جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور محلے کے لوگ بھی اس طرح بے جائے استعمال سے تنگ آ جاتے ہیں. تو اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک ضرورت کے لیے ہے. اگر تمام قومی رہنماؤں کو اتفاق ہے تو اس سلسلے میں فوری قانون سازی ہونی چاہیے اور پھر اس قانون پہ عمل ہو کہ لاؤڈ اسپیکر کا بے جا بے دریغ فضول استعمال ہر صورت میں بند ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.